کو ستائیں گے، میرے نوازوں کو پیاسا رکھا جائے گا، بھوکا کر کے ظالم سارے گھیر کر ان کے سر جدا کر دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم دین کی مدد کرو، تم دین کی مدد کرو۔ یعنی اس وقت مولا امام حسین دین بن کر کھڑے ہوئے تھے کربلا میں، وسلم کے نواسے ہیں، یہ دین ہے۔ اگر ان کو ذبح کر دیا گیا تو دین کو ذبح کرنے کا مطلب ہے۔ مگر حکومت کا نشہ ایسا تھا، یزید کو حکومت کا نشہ ایسا تھا کہ اس کرسی کو چھوڑ کر وہ اتر نہ سکا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر شریعت کی پابندی نہیں تھی، شراب بھی تھی تو شباب بھی تھی، اس میں حرامی پن بھی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہٹا ہوا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ یہ غلط ہے، میرے نانا کے پیغام سے تم ہٹے ہو، یہ خلافت کا راستہ نہیں ہے۔ خلافت کا راستہ یہ ہے دین کو تھوڑا برابر بھی نقصان نہ ہو، دین کو تھوڑا برابر بھی نقصان نہ ہو، یہ خلافت کا راستہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام اس کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کے ذریعے ان کو گیا اور کہا اگر حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لو گے تو تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ ان سب کو گھیرا ڈالی، ڈرا دیا گیا، دھمکا دیا گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو تو پہلے ہی پیغام مل چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر ایسا بھی گزرا، علی اصغر ننھے سے علی اکبر مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں، جب مولا حسین لے کر چلے، کم سے کم اس بچے کے خاطر تو آپ پانی بند نہ کرو۔ ادھر بولنا ہی تھا، پیاس سے بچے کی زبان باہر تھی، مگر ادھر سے ارملا کا تیر آیا، گلے میں لگا اور بازوؤں پر جا کر چبھا مولا حسین علیہ السلام کے۔ مولا حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں بچے کی جان چلی گئی۔ مولا حسین علیہ السلام اس خون کو لے کر آسمان کی طرف اللہ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو اس سے بھی راضی ہے تو تیرے دین کے لیے میری اولاد قربان۔ اس میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کہ یہ میرے گھرانے پر جو کچھ بھی ظلم ہوا ہے، جو کچھ بھی ظلم ہوا ہے، یہ ساری امت جانتی ہے۔ اس کے باوجود مولا حسین ڈٹ کر کھڑے رہے، سجدے میں اپنا سر کٹا کے پیغام دیتے ہیں کہ اس دین کے خاطر میرے گھرانے کو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اے میرے نانا کی امت، تم پر اگر چھوٹی چھوٹی کوئی مصیبتیں آ جائیں مگر دین کو تھوڑا برابر بھی نقصان نہ ہونے دینا، ہمیں یہ پیغام ہے کربلا سے۔ وہاں اپنی اولاد تھے، وہاں پر سید سادیوں بھی تھے، سید سادے تھے، بچے جوان بوڑھے تھے، عورتیں تھے، مگر وہاں اس حال میں بھی انہوں نے ثابت قدم رہ کر دکھایا کہ پیغام اللہ کی طرف اللہ کو راضی کرنے کا کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں کچھ بیمار ہو جائیں، کچھ تکلیف آ جائے، یا گھر میں خوشی کے عالم میں بھی پیارے نبی کے فرمان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے پیغام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن والے عمل سے دور رہ جاتے ہیں، اذان ہوتی بھی رہی نماز چھوٹ جاتی ہے، سنتیں چھوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت اولاد نہیں کرتی اور بچوں میں دین زندہ نہیں ہے۔ شوہر کیا بیوی کو حقوق نہیں پتا، بیوی کے حقوق شوہر کو نہیں پتا، آپس میں جھگڑے فساد،
گھروں میں جو ہے ایک آگ لگی ہوئی، نفس کی آگ، وہ آگ ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے کہ اصل میں ہم کو اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ہمیں راضی کرنا ہے۔ یہ پیغام مولا حسین علیہ السلام عمل کر کے ثابت قدم رہ کر پوری امت کو پیغام دیے، پوری امت کو پیغام دیے کہ ایسے وقت میں اپنے سر کو دینے کے لیے راضی ہیں، جانتے ہیں چاہتے تو بدلا سکتے تھے تقدیر کو، نہیں مگر ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر چاہتے امام حسین علیہ السلام اگر ایک ایڑی بھی مارتے زمین کو یہ کہہ کر اے زمین تجھ سے میرے نانا نبی کا واسطہ کہ تو پانی دے دے، تو فوارے نکل جاتے۔ مولا حسین علیہ السلام صرف ایک نگاہ اٹھاتے پانی کی نیت سے تو آسمان پھٹ جاتا، گرج جاتا، پانی برسا دیتا۔ اگر ہوا سے کہتے ہوا ایسی ہوتی کہ ان یزیدی فوج کو تباہ کر کے رکھتے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام وہاں ظاہر نہیں کیے کرامت، کیونکہ اسلام بڑھ چکا ہے، کلمے والوں میں کرامت نہیں دکھائی جاتی۔ مولا حسین علیہ السلام چھپے ہوئے غداروں کو باہر نکالنا تھا، اپنا سر دے کے دین کو بچانا تھا۔ غریب نواز جب ہند میں آئے، جب بے ایمانوں نے ستایا تو سارا آنا ساگر کچکول میں لے لیے تھے، صرف غلام کو بھیج کر۔ غریب نواز مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ غریب نواز کے اندر اللہ پاک نے یہ دولت دی ہے، سلطان اور ہند کامل ولی کے اندر تو مولا حسین علیہ السلام کے اندر سبیل اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے مانگنے پر چوری چلا دیے تھے، اللہ کو عادت پسند ہوئی تو اللہ نے جنت سے دمبا اتارا، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور کہا اے ابراہیم خلیل اللہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے ابراہیم تمہارے سب سے پیاری محبوب چیز میری راہ میں قربانی دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دکھایا تھا۔ وہ قربانی وہاں رکی تھی، مولا حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دکھایا ہے اللہ تو مجھے مانگے، میری اولاد مانگے، سب کچھ تیرے لیے قربان۔ 18 سالوں کے سر نیزے پر چڑھے تھے اور نیزے پر ہو کر بھی مولا حسین علیہ السلام کی زبان سے قرآن ورد ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے مولا حسین علیہ السلام، اور ہمیں پیغام دیا اے میرے نانا کی امت، میرے گھرانے کی طرف دیکھو، تمہارے گھر میں جب ظلم ہوگا، تمہارے گھر میں فاقہ ہوگا، تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی تو میرے گھر کی طرف دیکھو۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، کچھ کمی نہیں ہے، اللہ نے ساری دولتوں سے نواز دیا، عزت دیا، شہرت دیا، دولت دیا، صحت دیا، پھر بھی اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ گئے، عبادت چھوڑ دیے، قرآن والا عمل ہم چھوڑ دیے تو ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ بلائیں اس لیے ہیں، یہ پریشانیاں یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب امت کو اتنا پیارا پیغام ملا ہو اور امت کے خاطر، اس دین کے خاطر اتنی بڑی قربانیاں ہوئی ہو، پھر بھی اگر ہم دیکھ کر اپنی زندگی کو اگر نہیں سدھارتے، اگر ہم بہتر عمل نہیں کرتے، ہماری نسل کو پاکیزہ بنانے کی نہیں کوشش کرتے، سنتوں پر چلانے کی کوشش نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ میرے گھر کے اندر بھی وہ دوزخ کی آگ نظر آئے گی،
گھر جنت کا باغ تھا تو گھر کے آنگن میں ہمارے خوشحال گھرانے میں ایک جھگڑا فتنہ فساد بے سکونی کی آگ لگ جائے گی. ظاہراً ہم خوشی سے نظر آئیں گے مگر اندر ہی اندر دکھ ہی دکھ میں ڈوب جائیں گے. سب کچھ ہے میرے گھر سے سکون چھین لیا گیا. پیارے حاضرین، اللہ پاک نے ہمیں مولا امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں محبت میں شامل کیا ہے. آستانہ خواجہ چمن میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں سارے یہاں جڑ کر آج فاتحہ خوانی میں لنگر بانٹنا، شربت بانٹنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ پیغام ہے کہ ہم حسینی ہیں. ہم حسینی ہیں، ہم یزیدوں میں سے نہیں ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے غلاموں میں ہیں. اسی لیے ہم مولا حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد مناتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں میلاد مناتے ہیں. ہماری آل، ہماری نسل قربان اللہ والوں پر، بندے پاک پر ہمارے اکابرین نے، اولیاء اکرام نے کر دکھایا ہے. ان کی محبت میں خدمت اور غلامی کرتے کرتے یہ ہم تک جو یہ پیغام ہے یہ قیامت تک بھی یہ سلسلہ چلے گا. ہمیں چاہیے مولا امام حسین علیہ السلام کی اس پیغام پر ساری زندگی عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. آپ سنے ہوں گے جتنے بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے وہی بچے ہیں، باقی سب فنا ہو گئے، برباد ہو گئے. اس طرح میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت کی کشتی میں تم سوار ہو جاؤ، یعنی ان کی نسبت میں، ان کی غلامی میں، ان کی محبت میں، عطرت میں جڑ جاؤ. ان سے دور نہ ہونا، ان سے دور ہو جانا دوزخ کے قریب ہونا ہے، شیطان کے قریب ہونا ہے. چاہے تم کتنی بھی عبادت کر لو نفس کے شر سے بچنا مشکل ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدہ، میرے بعد ان دونوں گروہوں کو اگر تم تھام لو گے، ان دونوں کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. وہ کون سی؟ احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، دوسری وعطرتہ واہل بیتہ، میری اہل بیت کے ساتھ عطرت کرو، میری اولاد کے ساتھ عطرت کرو. صرف نماز پڑھنے سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف ذکر و اذکار تسبیح کے دانے ڈھکیلنے سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف روزہ رکھ کر حج کر لینے سے، عمرہ کر لینے سے کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں منزل نہیں مل سکتی، خدا نہیں مل سکتا. ہاں میری اہل بیت کی غلامی میں آ گئے تو تمہاری نماز کامیاب ہے، میری اہل بیت کی غلامی میں آ گئے تو تمہارا حج بھی قبول ہے، میری اہل بیت کی غلامی میں آ گئے تمہارے عمرے قبول ہیں، تمہاری تلاوت قبول ہے، تمہارا صدقہ و خیرات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر میرے علی نے علیہ السلام، میرے سیدہ کائنات بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، مولا امام حسن حسین علیہ السلام سے تم دور ہو گئے، ہرگز تم کامیاب ہو نہیں سکتے. یہ پیغام حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بھی ہمیں دیا ہے، حضور غریب نواز نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا ہے. اس لیے ہم غلام غوث پاک کے چاہنے والے، ہم غلام غریب نواز کے چاہنے والے، ہم غلام
بجتن پاک کے چاہنے والے کہتے ہیں. اس لیے ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں یا علی المدد، یا مولا حسین علیہ السلام المدد، یا غوث المدد، یا غریب نواز المدد. یہ نعرہ لگانے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے چہروں پہ نورانیت آتی ہے اور ہمارے چہرے کے آثار خوشی سے نظر آتے ہیں. جس کے چہرے کے آثار بدل گئے، جس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، سمجھ لو یہ مولا علی سے نہیں ہے، یہ غریب نواز کی جماعت میں نہیں ہے، یہ غوث پاک کی جماعت میں نہیں ہے. کیونکہ ان کو غوث پاک کے نعرے سے بھی پیار نہیں، ان کو غریب نواز کے نعرے سے بھی پیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ دو گروہ، یہ دو یعنی میری اہل بیت، اللہ کا قرآن تھام لو تبھی جا کر تم کامیاب ہوگے. یہ کیسے ہیں؟ لن یتفرقا، یعنی قرآن میں میری اہل بیت میں کچھ بھی فرق نہیں. جو قرآن میں ہے وہ میری آل میں ہے. اس لیے سید سادوں کی، آل نبی اولاد علی علیہ السلام کی ہم تعظیم کرنا ہے، ان کے آگے غلام بن کر کھڑنا ہے. کہ آپ نے جنید بغدادی دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کا واقعہ نہیں سنا؟ ساری دنیا کے بڑے بڑے پہلوان چت ہو گئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے. یہ سید زادے بھوکے پیاسے پکار رہے تھے، آواز دے رہے تھے، ہے کوئی جنید سے لڑنے والا؟ سید زادے نے سوچا چلو جنید سے میں کہہ دوں گا کہ میں جنید سے لڑوں گا. اب اس اکھاڑے میں یہ بھی چلے گئے عراق کے، آواز لگا رہے تھے ہے کوئی جنید سے لڑنے والا؟ ساری دنیا کے سب سے بڑے بڑے پہلوان ہار گئے. اب سید زادے بھوکے پیاسے تھے، میدان میں چلے گئے، دبلے پتلے ہیں، میں لڑوں گا جنید سے، میں لڑوں گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اس وقت یہ خطاب نہیں ملا تھا. جب سید زادے چلے تو لوگ خاخا لگا کر ہنسنے لگے تھے. یہ لگے گا دبلا پتلا، دنیا کے بڑے بڑے پہلوان چیت ہو گئے جنید کے آگے. جاؤ جاؤ واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا جنید کے ساتھ لڑنے کے لیے دبلا پتلا نہیں آنا چاہیے. آپ تو یہ شرط نہیں لگائی تھی، آپ نے یہ کہا تھا ہے کوئی جنید سے لڑنے والا تو آ جاؤ میدان میں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے قریب سید زادے کھڑے ہیں. جیسے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ ڈالا پیترے کے لیے، سیدھے ان کے کان کی طرف ہاتھ ڈالا اور کان کی طرف زبان لے کر گئے. جنید سے کہے اے جنید میں پہلوان نہیں، سید زادہ آل رسول ہوں، 3 دن سے میں بھوکا پیاسا ہوں. اے جنید میں بھوکا پیاسا ہوں. اتنا سننا تھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، وقت کے سب سے بڑے پہلوان زمین پہ گر جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو سید زادے کو سینے پر لے لیتے ہیں اور پیغام دیا سید زادوں کا مقام یہاں ہوتا ہے. سید زادے سینے پہ ہوتے ہیں اور اٹھ کر ہاتھ پکڑ کے بادشاہ سے کہتے ہیں میں ہار گیا ہوں، مجھے انعام دے. نہیں مانتا بادشاہ، پھر سے ایک بار لڑے، پھر سے پیدرا لگاتے ہیں، پھر سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ زمین پہ گر جاتے ہیں، سینے پہ سید زادے کو لے لیتے ہیں. پھر بھی بادشاہ نہیں مانتا، اے بادشاہ انعام دے دو. نہیں نہیں، پھر سے ایک بار لڑو. پھر لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے پھر سید زادے کو سینے پر لے لیتے ہیں اور واشرفیوں کی تھیلی ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. میں ہار گیا ہوں بادشاہ، یہ جیت گئے ہیں. ان کے پاس ایسا پیکرا ہے کہ میں جیت نہیں سکتا. اب جنید بغدادی دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ پیارے نبی کی اولاد کے سینے پہ میں کیسے چڑھ سکتا اور روز محشر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ انعام دے دیے. بڑی محفل میں جا رہے ہیں، بڑی محفل میں جا رہے ہیں تو
ساری محفل ان پہ تھوک رہی تھی. ساری دنیا کے بڑے پہلوان ہار گئے. اے جنید تم دبلے پتلے کے آگے ہار گئے. چہرہ نیچے ہے, نگاہیں نیچے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. کمرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آج سید زادے کے سینے پہ ہو جاتا تو میں آپ کو کیا جواب دے سکتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس قربانی کو قبول فرماؤ, اس قربانی کو قبول فرماؤ. میں نے سید زادے آپ کی آل کی خدمت کی ہے. آنکھ لگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے. اے جنید, اے جنید, تم نے میری اولاد کی لاج رکھی تو تمہیں وقت کا میں نے غوث بنا دیا. سید زادوں کی عزت کرنے سے, آل نبی اولاد علی علیہ السلام کی خدمت کرنے سے, غلامی کرنے سے وقت کا غوث بنا دیا گیا. اور ہمیں پیغام دیا, خدمت کا صلہ یہ دیا جاتا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں چور گیا تھا چھپا چرانے کے لیے. جیسے دامن پکڑا, غوث پاک نے اللہ سے کہا, اللہ میرا دامن پکڑا ہے, اے اللہ تو اسے وقت کا ولی بنا دے. تو اسے وقت کا خود بنا دیا گیا. غریب نواز کے ہاتھوں میں چور نے ہاتھ دیا. غریب نواز نے دل کو دیکھا, یہ تو چور ہے, اے اللہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, اسے وقت کا ولی بنا دے. جیسے مسافہ کر کے ہاتھ چھوڑا, اس سے پہلے اسے ولایت سے نواز دیا. اس لیے فرماتے اکابرین مولانا روم رحمت اللہ علیہ, ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بہریا. ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت کا 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. حاضرین اکرام, مرید عاشقین چاہنے والے, ہم جب دعویٰ کرتے ہیں پنجتن پاک کے چاہنے والے, ہم جب دعویٰ کرتے ہیں حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, جب ہمارے گھر میں کوئی موتا ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر گھر میں بستر میں پڑا ہے تو پورا خاندان جم جائے, سب کی خوشیاں غموں میں بدل جائیں گی. جن کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری کائنات بنایا, یہ زمین و آسمان, چاند و سورج کو بنایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا, لولاک لما خلقت الدنیا, اے میرے محبوب میں تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک, اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ عرش و کرسی قلم کے اخلاق ہی نہ بناتا. اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا. لولاک لما اظہرت ربوبیتا, میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا. ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریب نواز کا چاہنے والا. اس لیے آل نبی اولاد علی علیہ السلام کی نسبت میں رہنے والے اس نئے سال میں, اس محرم کے 10 تاریخ کو اور یہ گزرنے تک بھی بہت سے عاشقین چاہنے والے شادیاں بھی نہیں کرتے. حالانکہ منع نہیں ہے اسلام میں. یہ محرم کی 10 تاریخ کو قیامت بھی ہوگی, جیسے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا, روح پھونکی گئی اسی دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کرا دیا گیا, فرعون خود ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا. نوح علیہ السلام کی کشتی جوزی پہاڑ کو لگ کر ڈھیری, اور مولا امام حسین علیہ السلام بھی اسی دن اپنے سر کو دے کر دین کو بچائے. ایک طرف بے شک ہماری نگاہوں کے سامنے برکت والا دن ہے, اور عاشقوں کو برکت والا مبارک والا دن اس لیے ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو لٹتا ہوا, سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھتا ہوا,
حدیث میں یہ واقعے سن کر ہماری نگاہوں میں آنسو آنا، ہمارے دل تڑپنا، ہمارے دل کی دنیا کو بدلنے کے خاطر یہ ہمارے لیے مبارک ہے، کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کی یاد نے ہمیں رلایا، ہم دنیا کی رنگریوں میں ڈوبے تھے۔ جیسے محرم کا مہینہ آیا، مولا بند کر دیا گیا تھا، بھوکے پیاسے ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب مدینہ میں لے کر آئے، زین العابدین علیہ السلام صرف اکیلے بچے تھے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر لائے تھے۔ سید زادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہاں پر ایک حبشی بوڑھی ماں تھی۔ جیسے سید زادیاں سامنے آئے تو یزید کی طرف سے یہ آواز آئی کہ کون ہے لے کر آؤ۔ جیسے یہ آواز آئی، میں وہ الفاظ میری زبان سے سید زادوں کے لیے نہیں لانا چاہتا، تو وہ بوڑھی ماں حبشی پکار کر کہنے لگی، سید زادیوں کو، سید زادوں کو، کون ہے لے کر انہیں۔ آواز دیتا ہے جتنے پیچھے حبشی تھے، کتابوں میں ہے کہ 500 حبشی کھڑے تھے، 500 حبشی۔ یہ آواز جیسے حبشی بوڑھی ماں لگائی، اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ سید زادوں کو، سید زادیوں کو اس طرح الفاظ سے پکارتے ہو؟ تو یزید غصے میں آ کر دیکھو ذرا، یہ اتنا کہنا تھا، 500 تلواریں اڑ گئی تھی، 500 تلواریں۔ بلال حضرت سید زادی اور سید زادوں پر جیسا انہوں نے ظالموں نے آواز لگائی تو بوڑھی حبشی ماں نے پکارا تھا۔ جیسے یزید نے کہا اسے دیکھو تو حبشی وہ بوڑھی ماں نے پکارا، اے حبشیوں، اے میرے برادر کے لوگ، یہ بوڑھی حبشی ماں کو یہ آواز لگا رہا ہے، تھوڑا دیکھو، اسے سزا دو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ 500 تلواریں اس بوڑھی حبشی ماں کو بچانے کے لیے اڑ گئی۔ تب زین العابدین علیہ السلام سید زادیوں کی نگاہوں سے آنسو آنے لگے، یا رسول اللہ، آج ایک بوڑھی کے لیے 500 تلواریں اٹھی بچانے کے خاطر، تمہارے گھرانے والوں پر آج بچانے والا کوئی کھڑا نہیں۔ رونے لگے، زاروں پر یاد، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہیں۔ حیا عورت کے لیے کیا ہے یہ سید زادیاں پیغام دے، اے امت کی بیٹیوں، اپنے سروں سے دوپٹہ نہ نکالو، اور کس طرح زندگی کرنی ہے۔ آپ نے سنا ہے جیسے سیدہ کائنہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ہر نبی کے کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہے، یا رسول اللہ میرے جنت میں ساتھی کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لکڑہارے کی بیوی تمہاری جنت میں ساتھی ہے۔ یا رسول اللہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بازو کی محلے میں ان کا گھر ہے، جاؤ مل لو۔ جیسے وہ گئے، دروازہ بند ہے، ایک کھڑکی بھی کھلی نہیں ہے، اندر سے کلام پاک کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آواز بدلی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آواز آئی، کون ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہوں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے، آپ میرے دروازے پہ آئے ہیں، بہت خوشی ہے، مگر میرے شوہر کی
کی اجازت کے بغیر میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اب واپس چلی جاؤ۔ رسول اللہ کے بیٹی سید زادی کو واپس کر دیا گیا۔ میرے شوہر سے اجازت لوں گی، آپ کل آنا۔ پھر کل مولا امام حسین حسن علیہ السلام کو ساتھ میں ملنے کے لیے لے کر گئے۔ جنت میں میرے ساتھی ہیں، میں انہیں ملنا ہے، بات کرنا ہے۔ پھر جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے، کون آئے ہیں؟ سید زادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے ہیں، حسن و حسین۔ اے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں نے آپ اکیلے کے لیے اجازت لیے تھی، آپ واپس چلے جائیں کیونکہ آپ کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں میرے شوہر سے پوچھوں گی، اجازت دیں گے تو میں تمہیں کل ضرور ملاقات کروں گی۔ سیدہ فاطمہ واپس ہو جاتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے کیا پیغام دیا۔ پھر تیسرے دن اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں، اے میرے شوہر، مجھے اجازت دو کہ میں سیدہ کائنات اور بچوں کو ملوں۔ میرے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی آئے تھے، آپ پہلے دروازہ ان کے لیے کھلا رکھیں، سید زادوں اور سید زادی کے لیے اندر بلا لے، ان کو باہر سے نہ لوٹائیں۔ نہ کہنا تھا، جب گئے تو تیسرے دن ملاقات کی، چاہتے تھے وہ دریچہ کھول کر بھی بات کر سکتے تھے، اپنا چہرہ تک نہیں دکھائے، اور ہمیں پیغام دیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنت کے ساتھی، وہ لکڑہارے کی بیوی، ان کا کام کیا تھا؟ شوہر حلال کمائی کے لیے لکڑیاں کاٹتا تھا، ان کے خاطر اپنے بچے اور بیوی کی زندگی کے لیے لکڑیاں کاٹ کر حلال روزی سے ان کی زندگی چلانا ہے، اس لیے وہ نکل جاتے۔ تو بیوی کیا کرتی؟ قرآن پڑھتی، گھر کا کام کرنے کے بعد قرآن پڑھتی، اور شوہر گھر آنے سے پہلے ان کے لیے کھانا تیار کرتی، سالن تیار کرتی، پانی رکھتی، ساتھ میں ایک گنڈا بھی رکھتے تھے۔ اگر اس میں غم و پیشی ہو تو میرا شوہر مجھے چاہے تو ڈانٹے یا مارے، اتنے فرما بردار تھے۔ شوہر بھی دیندار ہے، مگر بیویوں کو یہ پیغام اور شوہر کو بھی پیغام کہ ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے۔ اگر تم بھی جنت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جماعت میں جڑنا چاہتے ہو، اولیاء کی صفوں میں اٹھنا چاہتے ہو، سید سادوں کے ساتھ، حضور غوث پاک کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے ہم توبہ کر کے تقوی پرہیزگاری کی زندگی کریں۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی کچھ دنیاوی رنگریوں کی زندگی گزارنے سے پرہیز کریں، کیونکہ موت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جو کورونا وائرس کا یہ جو لیئر گزرا ہے کووڈ-19 کا، آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے اٹھے، اٹھے کھٹے، کیسے کیسے اچھے اچھے نوجوان ہو، بوڑھے ہو، مائیں ہو، بہنیں ہو، جن کے جنازے اٹھے، یہاں تک کہ کھانا بھی دینا نصیب نہیں ہوا۔ جماعت میں مجھے بھی شامل فرمائیں۔ وقت ہے دوستوں، وقت اللہ نے دیا ہے، اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہم تڑپتے رہیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، ہم اور ہماری نسل کو، ہم خود اپنی زندگی کو قرآن والے عمل کے ساتھ سنوار لیں، اور ہماری نسل کو بھی قرآن والے عمل کے ساتھ سنوار لیں، ایک سنت پر عمل کریں، جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے ہم سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، ایسی زندگی گزارے۔ سید زادے شہید ہو جاتے ہیں، بددعا نہیں کرتے۔ مولا حسین علیہ السلام کا گلا کٹ رہا تھا، اور مولا حسین علیہ السلام کی زبان پہ یہ صدا تھی، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ ہمارے گھر میں آج تھوڑا تکلیف آ گئی، اذان رو رہی ہے تو نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، آدمی آسان سے جھوٹ بول لیتا ہے،
شوہر بیوی کو جھوٹ بولتی ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، گھروں کے اندر سے برکت چلے گئی، گھروں میں محبت ختم ہو گئی، جدائیاں بھائی بہن سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، عورتیں بھی نماز کی پابندی کریں، نماز کو قضا نہ کریں، نماز کو قضا نہ کریں۔ ہو سکے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے تہجد گزار بنا، تہجد کی پابندی کریں، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم عمل کریں گے ہماری اولاد دیکھ کر بھی عمل کرے گی، بیٹے بیٹیاں عمل کریں گی۔ اگر ہم عمل چھوڑ دیں گے تو ماں باپ ہی پہلا مدرسہ ہے، ماں باپ کو دیکھ کر بچے آبزرو کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کا بیہیویئر کیسا ہے، میرے ماں باپ کے اندر عمل کیسا ہے۔ ایز یو سو شیڈ یو ریپ، تمہیں جو بیج ڈالو گے یاد رکھو وہی تم پھل پاؤ۔ اپنی اولاد کے اندر قرآن کا بیج، کلمے والا بیج سینے میں ڈال دو، جب وہ شاخ پھوٹے گی، جھاڑ بنے گا تو وہ کلمے والا بنے گا۔ اگر کلمے والا بیج ہم اپنی اولاد میں نہیں ڈالیں گے تو یاد رکھو غیروں کا عمل آئے گا، فیشن پرست بنیں گے، بے حیائی بدکاری کریں گے، ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں گے، ماں باپ کو زبان چلائیں گے، اور ماں باپ ان بچوں کے آگے غلام بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈریں گے ماں باپ، کچھ بولنے کے لیے ڈریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ماں باپ اولاد کے سامنے غلام بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ڈریں گے کچھ کہنے کے لیے، یاد رکھو ان کے لیے وہ قیامت کا دن، اور وہ بچوں کی زندگی سے خوشحالی نکل جاتی ہے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے سر پہ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کے آگے غلام بن کر کھڑے ہو جاؤ، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، تمہارے پاس صدقہ و خیرات ہوگا، تمہیں اللہ طاقت دیا ہوگا، مسجدیں بنائے ہوں گے، تم نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، مدرسے بنائے ہوں گے، اگر تمہارے سے ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ راضی نہیں، ماں باپ خوش نہیں، تو تم اتنے اعمال ہونے کے بعد بھی جہنم میں جاؤ گے۔ جہنم قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لینا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کی پرورش قرآن والے عمل کے ساتھ کرو۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، وقت پہ شوہر کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ نہ چھوڑے، چاہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اور اس بیوی کو بھی کہا گیا کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، میری شادی ہونے والی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا شوہر اگر بستر پہ ہے، جسم میں تھوڑے پھنسیاں نکل جاتے ہیں، پیپ بھی بہتا رہے، تو اپنی زبان سے چاٹ کر اسے شفا بھی کر دے، اس وقت بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو گھر بیٹھی رہو رانی کی طرح، تیرے شوہر کو راجا کی طرح تو رکھ۔ اگر تو اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے تو تو غلام کی بیوی بن کر رہے گی، کیونکہ گھر بیٹھ کر تمہیں خوشیاں دیتا ہے شوہر، خرچہ وہ چلاتا ہے، بچوں کا خرچہ
اٹھاتا ہے, دن رات اپنے بیوی بچوں کے خاطر محنت کرتا ہے, اپنی خوشیوں کو بھول جاتا ہے, دھوپ چھاؤں کچھ نہیں دیتا, بارش یا ہواؤں کو نہیں دیتا, اس کے دماغ میں اللہ میرے بیوی بچے خوش رہے, ان کو میں کس طرح اچھا رکھ سکتا ہوں, وہ یہ کوشش کرتا ہے. ہر حال میں چاہیے کہ بیوی شوہر کو سبحان کے تباہ ہونے کی نشانی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم اوروں کی برائیوں کو دیکھو گے, پیٹھ پیچھے برائی کرو گے, دوسروں کو انگلیاں دکھاؤ گے, تو یاد رکھو یہی تمہارے ایمان کے تباہ ہونے کی نشانی ہے. اس لیے کسی کے پیچھے برائی نہ کرو, کسی کو انگلیاں نہ دکھاؤ, تم اپنے عیب کو دیکھو, اوروں کے عیبوں کو نہ دیکھو. دوستوں, یہ محرم کا مہینہ صرف برکت والا ہی نہیں, خوشیوں کا ہی نہیں, مبارک ہی نہیں, اس کے ساتھ غم حسین علیہ السلام کے رونے کا مہینہ ہے. انہیں کی یاد میں رو کر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. انہیں کی یاد میں ہم آنسو بہا کر اللہ پاک کے نور کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. انہیں کی یاد میں آنسو بہا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرنے کا مہینہ ہے. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو دیدار کرنے کا مہینہ ہے. سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی رضامندی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں محرم کی 10 کھن کو خاص فاتحہ خوانی کریں. 9 کو روزہ رہے, 10 کو بھی روزہ رہے, 11 کو بھی روزہ رہے. یہود و نصارہ 10 کو روزہ رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا, یہود و نصارہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ, ہم تو ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں روزوں میں اللہ کو راضی کرنے میں. آئندہ سال اللہ نے مجھے اگر زندہ رکھا, یعنی ظاہر وجود کے ساتھ, آقا تو ہمیشہ زندہ, ہمیشہ زندہ ہے, مگر ہم کو سمجھانے کے لیے کہے تو میں 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھوں گا, 9 کے ساتھ 10 کا روزہ رکھوں گا. تو اسی حدیث کے ذریعے ہمیں چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں 9, 10, 11 کا تو روزہ رکھیں, یا 10, 11 کا روزہ رکھیں, اور اللہ سے دعا کریں اپنے گھروں میں کربلا کا واقعہ سنائیں, بچوں کو, سارے گھر والوں کو بٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کیا کیا گزرا, ہم گنہگار امت کے خاطر انہوں نے کتنا فاقہ برداشت کیا, کتنے سر کٹ گئے, ان کے گھروں پر کتنا ظلم ہوا, کتنا سیدوں کو ستایا گیا. یہ یاد کر کے کچھ آنسو بھی بہا لیا کرو. یہ ایک آنسو, یہ ایک آنسو ہماری زندگی کی عبادت میں جو سجدے کیے, وہ مقام سے اونچا اللہ کی بارگاہ میں وہ آنسو ہمارے کام آ جائے, جہنم کی آگ کو بجھا دے. کیونکہ اہل بیت کی محبت میں رونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, آل نبی کی محبت میں رونا, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے اور درجوں کو بلند کرتا ہے, غلاموں کو بادشاہ بنا لیتا ہے, اور فقیر کو اللہ کی بارگاہ میں سچا ولی بنا دیتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو سننے سے زیادہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ است حسین علیہ السلام, بادشاہ است حسین علیہ السلام, دین است حسین علیہ السلام, دین پناہ است حسین علیہ السلام, سردار الندا دست در دست یزید, آقا کے بنائے لا الہ است حسین علیہ السلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. سوالات اگر کوئی حضرات کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ دلوں میں سوال ہے, صرف 5 منٹ کے اندر جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لے, قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. 3 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ
بیعت کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے مرید کا؟ دوسرا سوال ہے کہ جس کسی کا پیر دنیا سے پردہ کر چکا ہو تو اس کے باطنی کس طرح وہ فیض حاصل کرے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جس کا پیر پہلے کسی اور سے بیعت کیا ہو اور اس کے بعد وہ کسی کامل پیر سے دوبارہ بیعت کیا ہو، پھر بھی وہ پہلے پیر سے محبت رکھتا ہو یا جو کامل پیر ہے اسے چھوڑ کر پہلے پیر سے محبت رکھتا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب ظفر اللہ شاہ خلیفہ چشتیہ، قادریہ، رفاعیہ، اشرفیہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے، اور پیر سے ایک پیر سے بیعت کرنے کے بعد پھر دوسرے پیر سے بھی اگر بیعت کرتے ہیں پہلے پیر سے اختیار تو یہ کیسا ہے، اور حقیقت جو ہے بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے، اور خلافت یہ کیا ہے۔ بیعت ایک عہد ہے، بیعت ایک وعدہ ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں ببول کے کانٹوں کے جھاڑ کے نیچے۔ کیا بیعت کرتے ہیں؟ ہم پہلے جو ان پتھر مٹی سے بنے ہوئے یعنی سمبوتی اسمبوتی اسے کہتے ہیں کہ پتھر مٹی جھاڑ سے بنے ہوئے چیزوں کو خدا مانتے تھے، پتہ نہیں تھا، کعبے میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کرا دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، آج کے بعد ساری کائنات کو جو پیدا کیا، یہ چاند و سورج کو جو وجود دیا، زمین و آسمان کو جس نے بنایا، پہاڑے انسان چرندے پرند کو جس نے پیدا کیا، بنایا، رچایا، اسی کی عبادت کریں گے۔ وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ اور آپ اللہ کے آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے قرآن دیا ہے سچا ہے، آپ نے نماز دی ہے اس پر عمل کریں گے، آپ نے جو پیغام دیا اس پر عمل کریں گے۔ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، کہہ دیے۔ مولا علی مشکل کشا کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی علیہ السلام ہے۔ اگر میرے شہر میں آنا ہے تو میرا علی دروازہ ہے، جب تک علی دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک ولایت نہیں ملے گی، مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علی کہنے والے بری ہو جاتے ہیں، علی کہنے والے بری ہو جاتے ہیں، اس لیے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل نبی کا ذکر کرتے ہیں، یا خواجہ یا خواجہ یا غوث یا غوث المدد، کیونکہ ہم خواجہ کو پکارتے پکارتے غوث پاک کو پکارتے پکارتے علی علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے وہ دروازہ کھولتے ہیں، مولا علی مشکل کشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیتے ہیں۔ یہ پیر سے بیعت کرنا یہ کیا ہے؟ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو مضبوط کرنا۔ پیر سے بیعت کر کے نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہاں سے نماز تم نے چھوڑ دیا، ذکر کی محفل چھوڑ دیے، قرآن کی نسبت سے دور ہو گئے، یاد رکھو جہاں عمل نہیں، جہاں تقویٰ نہیں، جہاں اس لیے پیر قرآن والے عمل کے ساتھ ہوتا ہے، پیر اللہ کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، پیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تمہیں بھی جوڑ دیتا ہے، پیر تمہیں غوث پاک غریب نواز بنجدت پاک کا غلام بنا دیتا ہے، بے نمازی کو نماز پڑھنے لگا دیتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو سچ کا پیغام دیتا ہے، پیر حلال کھانے کا پیغام دیتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ کرائے گا۔ تم سچ بولتے بولتے بھی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی جھوٹ بولو گے، یہ زندگی کے حالات ہیں، وقت آئے گا تو جھوٹ بول دیں گے، حلال کی جگہ حرام بھی کھا لیں گے۔
اگر اس سے تم لڑنا ہے تو پہلے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، یعنی اپنے آپ کو دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ بھی طرف بھی غسال، اے بندے درب کے آگے ایسا ہو جا جس طرح میت غسال کے آگے ہو جاتی ہے۔ مردہ کیا کرتا ہے غسال کے آگے؟ خاموش رہتا ہے۔ غسال گرم پانی ڈالتا ہے، ریڑھوں سے لگڑتا ہے، دہائی کر دیتا ہے۔ کیا مردہ آواز کرے گا؟ نہیں، اس طرح تم پیر کے آگے مردے بن جاؤ، تبھی جا کر تمہیں خدا بھی ملے گا۔ اس لیے غوث پاک نے ہمیں پیغام دے دیا، خود عمل کر کے ماں کے شکم سے بڑی ہیں غوث العالم قطب العالم آل نبی اولاد علی ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت کیے اور مرید بنے، خلیفہ بھی بنے۔ غریب نواز آل نبی اولاد علی ہیں، حسن یا حسین علیہ السلام، مگر انہوں نے بیعت کیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں، ان سے خلافت ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر، حضرت علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پیر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سینچری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور ہمیں پیغام دیا، اتنے بڑے اولیاء اکرام نے عمل کر کے کہ ہمیں پیر کی ضرورت ہے، کیا تمہیں ضرورت نہیں؟ ماں کے شکم سے وہ ولی بن کر آئے، پھر بھی پیر کو پائے، اور ہمیں پیغام دیا تم کتنے بھی پریشان ہو جاؤ، اگر پیر نہیں پائے تو تم نفس کے شر میں، شیطان کے شر میں بہک جاؤ۔ تم آئیڈینٹیفیکیشن لے لو کہ تم آل نبی سے جڑ جاؤ اور غوث پاک غریب نواز کے غلام ہو جاؤ۔ حضرت بندے نواز کے سدراس بلند پرواز خواجہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں بیعت ہوئے، پیر بنائے، ان سے خلافت ہوئی، اور ہمیں پیغام دیا تم پرہیزگار ہو کر یہ نہ سوچو کہ مجھے پیر کی ضرورت نہیں، کسی مزار کے پاس بیٹھ کے مجھے ان سے محبت ہے، میں کسی کو پیر نہیں بناتا، یہ غفلت میں نہ رہو۔ تم ظاہر وجود سے ہو، تمہیں وجود کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے، سیدھا راستہ دکھانے والا چاہیے۔ کیا مزار کے پاس بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے؟ کیا ایک ولی کو یاد کر کے ہم ان سے بات چیت کریں گے، علم حاصل کریں گے؟ اس لیے ایک زندہ پیر چاہیے، رہبر چاہیے، ایک استاد چاہیے جس کے پاس بیٹھ کے میں ادب سیکھ سکوں، اللہ کو پہچان سکوں، خود کی پہچان کر سکوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم نفس کے غلام بن کر رہ گئے، نفس کے مرید بن کر رہ گئے، زندگی بھر اس کی سنتے سنتے مر گئے، تو کہاں رب ملے؟ اس لیے پیر کے ہو جاؤ، نفس کی گردن پہ پیر رکھ دو، نفس کو مرید بناؤ، نفس کو کلمہ پڑھاؤ۔ اس لیے ہمیں مرید ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن والے عمل کے ساتھ ہم اللہ کو راضی کریں، شیطان اور نفس کو دور کریں۔ جس کا پیر نے اس کا پیر شیطان ہے۔ ہاں ایک پیر سے تم بیعت کیے ہو، اب پیر آپ کو علم دے رہے ہیں، کبھی ان کی ملاقات نہیں، پیر دور ہیں، آپ کو اور پیاس ہے پانے کی، روحانیت، فیض اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کی، آپ ایک بزرگ سے طالب بیعت ہو سکتے ہو۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ فیض کی بیعت۔ تم کو فیض پانا ہے، طالب بیعت ہو سکتے ہو۔ پہلے پیر سے ہمیں محبت ہے، بے شک رہنی چاہیے، باپ سے تو محبت ہونا ضروری ہے، مگر چچا سے نفرت کیوں؟ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی میرے پیر و مرشد سے کسی نے سوال کیا، اے حضور ایک شخص بیعت کیا ہے، پھر دوسرے کے پاس طالب ہوا ہے، پہلے پیر سے محبت ہے اور اب یہ پیر کا تصور لینا ہے، کیا وہ پیر سے تصور لینا ہے، کس سے محبت کرنا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام نے فوراً سمجھایا باپ سے تو بیٹے کو محبت ہونا ضروری ہے، چچا سے بھی محبت کرنی چاہیے، باپ تو باپ ہی ہے، چچا چچا ہی ہے، مثال دے دی۔ اس لیے اپنے رہبر سے بھی
محبت ہو روحانی فیض حاصل کرے. فیض پانے کے لیے بیعت کر سکتے ہو اور بھی پیاس ہے تو آگے جا سکتے ہو, مگر پہلے پیر کا تصور ہونا چاہیے. اور یہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نعمت ہے یہ میرے پیر کے وسیلے سے یہاں تک مجھے منزل ملی. اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو کوئی پوچھے, نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ پاک اس نورانی محفل کو قبول فرمائے. انشاءاللہ فوراً اذان ہوگی, اذان کے بعد مرد حضرات یہاں جماعت میں شامل ہو جائیں, عورتیں جو ہے اندر چلے جائیں, آپ نماز سے فارغ ہو جائیں.